تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس اور کار کے درمیان تصادم میں بس میں سوار کم از کم 25 مسافر معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ کار میں سوار 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 7 بجے چیوڑلہ میں پیش آیا، جب کار یو ٹرن لے رہی تھی۔ حادثے کے وقت آرٹیسی بس جو مہدی پٹنم ڈپو سے تعلق رکھتی ہے، مہدی پٹنم سے چیوڑلہ جا رہی تھی۔ تصادم کے نتیجے میں کار بری طرح تباہ ہو گئی، تاہم گاڑی میں نصب ایئر بیگز کی وجہ سے دونوں زخمیوں کی جان بچ گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں حادثے کے بعد کار کو شدید نقصان پہنچا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی چیوڑلہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے باعث زخمی کرنے کے الزام میں BNS کی دفعہ 125A کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بقرعید کی خوشیاں منانے گاؤں لوٹے ایک نوجوان کی برقی شاک لگنے سے ہو گئی موت، جس سے پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے بھیم پور منڈل کے پپل کوٹی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ شیخ ابراہیم عرف جبو چند روز قبل ہی حیدرآباد سے اپنے افراد خاندان کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے آبائی مقام پہنچے تھے۔ ابراہیم رمضان مبارک کے بعد روزگار کی غرض سے حیدرآباد گئے تھے اور بقرعید سے قبل اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ گاؤں واپس آئے تھے۔ انہوں نے عید کی خوشیوں کے پیش نظر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے اور شدید گرمی کے سبب ایک ایئر کولر بھی خریدا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا کہ اسی دوران گاؤں کے ایک شخص گدم اشوک کے کہنے پر وہ ایک الیکٹریکل ٹرانسفارمر کے قریب گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر پر کام کے دوران اچانک انہیں شدید برقی جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں بچانے کی کوشش کی، تاہم وہ جامع نہ ہو سکے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرپنچ دساری رمیش مقامی حادثے پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رمس مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ CI شرون اور SI پیر سنگھ کے مطابق متوفی کی اہلیہ افسانہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کتلا پور منڈل کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام ریاستی PCC صدر MLC مہیش کمار گوڑ کے جنم دن کے موقع پر کیک کاٹ کر شاندار طریقے سے سالگرہ منائی گئی۔ اس پروگرام کے لیے منڈل کانگریس پارٹی کے صدر KT ناگراج، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین پندرا نارائن ریڈی، وائس چیئرمین P سریشا ہری پرساد، سرپنچ فورم کے صدر شیخ سریکنڈا سرپنچ اور دوسرے موجود تھے۔ شعبہ طب میں بہترین نمایاں خدمات پر جگتیال کے رکن اسمبلی و ماہر چشم ڈاکٹر M سنجے کمار کو زی تیلگو نیوز ہیلتھ کے 2026 ایکسلنس ایوارڈ گورنر کے ہاتھوں پیش۔ بہترین نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز کو زی تیلگو نیوز کی جانب سے زی تیلگو نیوز ہیلتھ کے 2026 ایکسلنس ایوارڈ کی پیشکشی گزشتہ شام حیدرآباد منعقدہ ایوارڈ تقسیم تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ہاتھوں جگتیال کے ماہر چشم رکن اسمبلی ڈاکٹر M سنجے کمار کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر بہبود لکشمن کمار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر پوچمہ میدان ورنگل میں امنگ 2026 کے نام سے کیریئر گائیڈنس کم SSC اسکول ٹاپرز ایوارڈ فنکشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں طلباء، والدین، اساتذہ اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو معروف صحافی محمد اسماعیل ربی سیاست ڈیلی اور سیاست TV کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد SSC امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں بہترین مستقبل کے لیے مؤثر کیریئر رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر 40 SSC ٹاپرز کو منتظمین کی جانب سے مہمان خصوصی جناب عام علی خان نیوز ایڈیٹر و زمان سیاست اور سیاست TV کے ہاتھوں ایوارڈز اور تہنیت پیش کیے گئے۔ طلباء اور ان کے سرپرستوں نے اس موقع پر مسرت کا اظہار کیا۔ عامر صاحب نے اپنے خطاب میں طلباء پر زور دیا کہ وہ صرف امتحانات میں کامیابی تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کا واضح مقصد کا تعین کریں۔ انہوں نے کہا نوجوان نسل کو جدید تعلیم، ہنرمندی اور مثبت سوچ کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر امیر علی بیگ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر دیگر مہمان اعزازی میں مرزا قمر علی بیگ، جناب عبدالقیوم، جناب محمد اقبال، جناب محمد نصیر الدین، جناب سید سبحان الدین، جناب محمد محمود، محمد رضوان اور مرزا امیر علی بیگ بھی شامل تھے۔
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائد مصطفیٰ الطاف کی قیادت میں ٹاؤن کانگریس کمیٹی کے صدر بوبلی رام کرشنا نے شرکت کی اور کہا، مہیش کمار گوڑ ایک عام کارکن سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے آج ریاستی کانگریس کی قیادت تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، جو کارکنوں کے لیے خود ایک مشعل راہ ہے۔ روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر خان نے آج جنگاؤں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینئر کانگریسی قائد جناب محمد جمال شریف ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر مقامی مسلمانوں سے خیر سگالی ملاقات کی۔ جنگاؤں کے مسلمانوں نے جناب عامر صاحب کا استقبال کرتے ہوئے گل پوشی و شال پوشی کی۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں نے روزنامہ سیاست کی دیرینہ خدمات کی ستائش کی اور کہا، مسلم قوم کی بے لوث خدمت میں سیاست ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رحیم رامیش، مفتی مولانا انصار، جناب عبدالمنان رضی صاحب، جناب رافع متین صاحب ایڈوکیٹ، جناب اکبر، جناب خالد، جناب رضوان، جناب زبحانی صاحب کے علاوہ محلے کے مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آخر میں مفتی مولانا انصار صاحب نے جناب عامر خان صاحب کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ان کی درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب کامردی میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کانگریس کے سینئر قائد سرینواس نے مہیش کمار گوڑ کو کارکن دوست و متحرک قائد قرار دیا۔ تقریب میں کونسلرز محمد امجد، سید انوار احمد، عمران محی الدین لڈو، کوآپشن رکن سید مبشر علی راجہ گوڑ، سندیپ، سید مسعود، علی روی دوسرے موجود تھے۔ مٹپلی کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر قدیم قبرستان کے علاوہ اب نئے قبرستان کی ضرورت، اس خصوص میں جدید قبرستان کینال کٹہ ربانی پورہ کی پھر نئی مرمت کے لیے صدر مرکزی انتظامی کمیٹی ملت اسلامیہ مٹپلی محمد رضی الدین اختر جانی کے توسط سے مالی تعاون کی اپیل پر جمعیت علماء مٹپلی کی زیر نگرانی شہر کی مختلف مساجد سے جمعہ کو 1,03,000 روپیے موصولہ رقم جمعیت علماء مٹپلی وفد بشمول صدر جمعیت علماء مٹپلی قاری محمود الحسن کے حوالے کیے گئے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت IPS کے احکام کے مطابق مقامی سب انسپکٹر ڈی ساگر نے اپنے پولیس عملے کے ساتھ مل کر سرپور ٹاؤن کے مختلف دکانات جیسے کہ کرانہ شاپس، ہوٹلز، پان شاپ، جنرل اسٹورز میں پولیس ڈاگ اسکواڈ کے ذریعے گانجا اور نشہ و اشیاء کے خرید و فروخت سے متعلق دکانات کی تلاشی اور تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر ڈی ساگر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ممنوع اور نشے والی اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت پولیس کارروائی کی جائے گی۔ LRD متوطن مدرس محمد جمیل احمد نے آج کامرڈی کے آدتیہ ہسپتال کے تعاون سے انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن ریڈ کراس سوسائٹی کے اشتراک سے منعقدہ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے میگا خون کے عطیہ کیمپ میں 31ویں مرتبہ اپنے خون کا عطیہ دیتے انسانیت کی بیش بہا مثال پیش کی، جس کے موقع پر ڈاکٹر بالو، ڈاکٹر پرکاش، ڈاکٹر انل کمار، وینکٹ رمنا، چندر شیکھر، سریکانت گمپا پرساد نے مبارکبادی دی اور اس موقع پر تمام عطیہ دہندگان کو ماروتی انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن ریاستی نائب صدر نے اپنے ذاتی خرچ سے ہیلمٹ تقسیم کی۔ اس میگا کیمپ میں 146 یونٹ خون کا عطیہ جمع کیا گیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں مقامی غازی مولانا رفیق قاسمی کی زیر نگرانی معصوم اسکول کے طلباء طالبات میں دینی تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے دینی سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا، تاکہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں دنیا تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی قابلیت میں اضافہ ہو سکے۔ آج دینی سمر کلاسز کے اختتامی تقریب میں قاضی مولانا رفیق قاسمی نے اپنے ہمراہ مولانا مفتی اسامہ بن اودھ، مؤذن حافظ محمد عارف، حافظ شاہ نواز علی کے علاوہ مقامی مسجد کے مصلیان کے ساتھ مل کر قاضی مولانا رفیق قاسمی نے گرمائی دینی سمر کلاسز میں شرکت کرنے والے تیلگو میڈیم، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کے طالب علموں میں دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی غرض سے سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انعامات تقسیم کیے گئے۔
LRD तामीराती मजदूर संगम सदर मारलू साई बाबू ने आज भिकनूर में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए तामीराती मजदूरों को लेबर कार्ड के जरिए सरकारी स्कीमात से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। इस मौके पर साइलू प्रताप, अमृतराव, आंध्रैया, प्रकाश, गणेश, जयरा, लक्ष्मैया, नारायण समेत वेणु दूसरे मौजूद थे। LRD के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेसी कायद जिले DCC जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फतेहुद्दीन ने सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौड़ को उनके जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबादी दी और पार्टी में मजीद आला ओहदों पर तरक्की करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन के क्रिसेंट हाई स्कूल में ऑल इंडिया UCID और बोधन पुलिस के इश्तिराक से मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर मेजबान प्रिंसिपल क्रिसेंट हाई स्कूल मीर जावेद अली ने सदर UCID तस्कीन अहमद, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा, सदर टाउन कांग्रेस पार्टी बोधन शेख महिउद्दीन पाशा, काउंसलर वार्ड मेंबर मीर गौसली और मेहमानों का इस्तकबाल किया, उनकी शाल पोशी और गुल पोशी की। इस मौके पर नौजवानों से अपील की गई कि वो नशावर अशिया से दूर रहें। कमिश्नर पुलिस जिला निजामाबाद साई चैतन्य ने बोधन के मौजूद साटापुर के हफ्तावारी बाजार का दौरा किया और बाजार में फरोख्त के लिए लाए गए जानवर खासकर नर गौ बैलों का मुशाहिदा किया और वीकली मार्केट में तैनात हैवानात के डॉक्टर खरीदो फरोख्त की निगरानी करने वाले ओहदेदारों से बातचीत की। बाद उन्होंने मीडिया को भी बयान दिया और कहा वो जिले इंतजामिया की हिदायत पर साटापुर जानवरों के बाजारों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जानवरों को मुंतकिल करने वाले लारियों में गुंजाइश के मुताबिक ही जानवर लूट करने की मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी। बोधन में हमारा गांव हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत बोधन के मुख्तलिफ हलकों में नस्ब करदा तकरीबन 32 CCTV कैमरों का मेहमान खुसूसी पुलिस कमिश्नर निजामाबाद P साई चैतन्य IPS के हाथों आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरों की तनसीब इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने कहा एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के मसावी होता है। इन कैमरों की मदद से शहर में होने वाली मुश्तबा सरगर्मियों की आसानी से निशानदही की जा सकती है। उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिसिंग को मजीद मौसर बनाया जा सकता है और जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे अहम किरदार अदा करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि अपने इलाकों में हिफाजती इक़दाम के तौर पर CCTV कैमरे नस्ब करें। बोधन टाउन में 32 CCTV कैमरे नस्ब करने में ताउन करने वाले ज्वेलरी एसोसिएशन के सदर प्रमोद को पुलिस कमिश्नर ने तहनीत पेश की। कांग्रेस पार्टी दफ्तर कामारेड्डी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब नया जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर TPCC स्टेट जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी की क़यादत में केक काट कर मुबारकबादी पेश की गई। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा महेश कुमार गौड़ अवामी मसाइल पर हमेशा आवाज उठाने वाले अवामी कायद हैं। इस प्रोग्राम में विजय कुमार रेड्डी, सुधाकर, लक्ष्मण, नसा गौड़, म्यूनिसिपल काउंसलर, साबिक काउंसलर और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निर्मल किशोर कुमार का तबादला वरंगल में अमल में लाया गया। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन शाख निर्मल के कायदीन ने इनसे मुलाकात की और तहनीत पेश की और कहा निर्मल एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से उनकी शानदार खिदमात को निर्मल की आवाम कभी नहीं भुला सकती। सहाफियों ने उनकी कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। TUWJ के जिला सदर के रविंदर, जिले जनरल सेक्रेटरी भूपैया, सोशल मीडिया जिले कन्वीनर योगेश, जिले नायब सदर जी अशोक भी इस मौके पर मौजूद थे। ईद उल अजहा के मौके पर अमन अमान अवामी सहूलतों की यकीनी बनाने के लिए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने साटापुर मवेशी मंडी और वेटरनरी चेक पॉइंट्स का मुआयना किया। उन्होंने मवेशियों की खरीदो फरोख्त, तिब्बी जांच और हेल्थ सर्टिफिकेट्स के अमल का जायजा लेते हुए गैर कानूनी मुंतकिली और बीमार जानवरों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि त्योहार के दौरान आवाम के लिए पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं।
ضلع کامریڈی میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے ڈاکٹر ایم جےپال ریڈی کو پیٹرن رکنیت دی گئی ہے، جبکہ ضلع کلکٹر آشیش سانگوان نے انہیں شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ایم سداشیو ریڈی نے وائس پیٹرن رکنیت حاصل کی۔ ضلع کلکٹر نے نوجوانوں سے ریڈ کراس کی خدمات میں حصہ لینے کی اپیل کی، جبکہ ڈاکٹر جےپال ریڈی نے سماجی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب میں ریڈ کراس عہدیدار اور دوسرے بھی موجود تھے۔